پچھلی آڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے کلاک ٹاورز کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری آڈیو ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے احساس انفو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور دیگر لوگوں کی آگاہی کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر کر سکیں۔ میری ویدر کلاک ٹاور۔ میری ویدر کلاک ٹاور سن 1884 میں انجینئر جیمز اسٹیچن نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ ٹاور سر ولیم میری ویدر کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جو سن 1868 سے 1877 تک کراچی کے کمشنر رہے تھے۔ اس ٹاور کی اونچائی 102 فٹ ہے اور اس کے چاروں اطراف میں بھی گھڑیال نصب ہیں اور اس کی بیل ہر گھنٹے کے بعد بجتی ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی واقع ہے۔ میری ویدر ٹاور کو صرف ٹاور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سوراب گوٹ اور سوجانی سے لے کر کماڑی بندرگاہ تک بس کنڈکٹر ٹاور ہے ٹاور ہے کی آوازیں لگاتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بندر روڈ یا ایم اے جناح روڈ تو دوسری طرف آئی چندری گڑھ سابقہ میکلوڈ روڈ ہے۔ یہ علاقہ شہر کا معاشی اور تجارتی مرکز ہے۔ میری ویدر ٹاور بھی خستہ حالی کا شکار رہا۔ بعد میں اس کلاک کو شمسی نظام پر منتقل کر دیا گیا اور نجی بینک کی پاکستان میں فرنچائز اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ گوتھک طرز تعمیر پر تعمیر کیے گئے اس ٹاور میں کچھ ستارے بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹار آف ڈیوڈ یا ستارہ داؤدی ہے۔ تاہم مشہور تاریخ دان عثمان دموہی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ ان نشانات کا یہودیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ڈینسو ہال کلاک۔ ڈینسو ہال سن 1886 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے آرکیٹیکٹ جیمز اسٹیچن تھے۔ 2 منزلہ عمارت ایک لائبریری تھی جو مقامی باشندوں کے لیے پہلی لائبریری تھی۔ اس عمارت کے اوپر گھڑیال نصب تھا۔ اس کا رخ ایم اے جناح روڈ کی طرف تھا اور یہ عمارت ایم اے جناح روڈ اور نیپیر روڈ کے درمیان میں تعمیر کی گئی ہے، جس کے عقب میں میریٹ روڈ واقع ہے۔ اس عمارت میں گھڑیال کی صرف گولائی رہ گئی ہے جبکہ گھڑیال و مشینری چوری ہو چکے ہیں۔ سن 2010 میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے کراچی الیکٹرک کے تعاون سے اس عمارت کی بحالی کا ذمہ اٹھایا تھا، تاہم گھڑیال اب تک بحال نہیں ہو سکا۔ پونا بھائی ٹاور کلاک۔ پونا بھائی ٹاور سن 1899 میں تعمیر کیا گیا، جو 3 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۔ اس کے چاروں اطراف میں گھڑیال موجود ہیں۔ عمارت پر سفید اور نیلے رنگ کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ رنچھوڑ لائن کے علاقے میں موجود اس گھنٹہ گھر کے آس پاس زیادہ تر سلاوٹ کمیونٹی آباد ہے، جو راجستھان سے نقل مکانی کر آئی تھی اور پتھروں سے عمارتی تعمیر میں مہارت رکھتی ہے۔ گھنٹہ گھر کے آس پاس میں غیر قانونی تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ گھڑیال اور اس کی مشینری موجود ہے، تاہم کچھ پرزے چوری ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عید اور 14 اگست کے موقع پر بھی اس کی گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ کراچی کی تاریخ کے محقق گل حسن کلمتی کہتے ہیں کہ ایک ہندو مارواڑی تاجر نے اپنی بیوی پونا کے نام پر یہ ٹاور کلاک تعمیر کروایا تھا، جو بعد میں میونسپل کے سپرد کر دیا گیا۔ اس ٹاور کے ساتھ ہی پرانی کے ایم سی کی مارکیٹ ہے، جو اس وقت بھی لوگوں کو سہولیات فراہم کرتی ہے، جہاں سبزی، گوشت،
وغیرہ ملتا ہے۔ جعفر فدو کلاک ٹاور۔ جعفر فدو ٹاور کوتیانہ میمن اسپتال کی عمارت کا حصہ ہے۔ جعفر فدو سن 1904 میں یہاں ڈسپنسری قائم کی تھی، جو مسلمانوں کا پہلا فلاحی ادارہ تھا، اور ساتھ میں یہاں کلاک ٹاور بھی تعمیر کیا گیا۔ جعفر فدو کا تعلق کاروباری خاندان سے تھا۔ انہوں نے میٹرک کے بعد صحت کے شعبے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد سول اسپتال سے چند سال وابستہ رہے اور بعد میں نادر لوگوں کی ڈسپنسری قائم کی۔ کھارا در میں مچھلی میانی مارکیٹ کے قریب نواب مہتاب خانجی روڈ پر واقع ہے۔ رواں سال کی ابتدا تک یہ گھڑیال پاکستان کا معیاری وقت بتاتا تھا، لیکن جولائی سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تاہم کلاک ٹاور کی حالت کافی بہتر ہے۔